سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور بنیامن نتنیاہو نے رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں، ایسے مبارک مہینے میں انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، مگر خیر وہ تو انسانیت کو نہیں ماننے والے ہیں بنیامن نتنیاہو، اور جو حملہ ہوا ایران کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب جنیوا میں بات چیت کے ذریعے سے ایک بریک تھرو ہوا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بات چیت کو مان لیتے تو جتنے نیوکلیئر سٹاک پائلز تھے ایران کے پاس وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر اب انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا جس کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور ایک لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے، اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنئی کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں، 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ، اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامن نتنیاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں، تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا خامنئی کی موت کی مذمت کرے گی، اور اگر یہ جنگ نہیں رکے گی جو ایک اللیگل ہے اور کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو، صرف دبانا چاہ رہے تھے اور ظلم کر رہے ہیں اس طرح وہاں پر حملہ کر کے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ برے نکلنے والے ہیں۔ ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ اگر ٹرمپ اور نتنیاہو سمجھ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوگا ایران میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج ہونے جانے والا ہے۔ سر، پورے ویشوک پٹل پہ پہلے یہ جو ٹیرف کا وہ آیا، اس کے بعد وینزویلا کی جو گھٹنا گھٹی اور یہ گھٹنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ لیڈ کرتا رہا ہے۔ نہیں، دیکھیے، جتنا انٹرنیشنل رول بیس آرڈر تھا وینزویلا پہ حملے کے بعد وہ ختم ہو گیا، اب اور اس کو آپ ختم کر دیے جب آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیے۔ جنیوا میں بریک تھرو ہو گیا تھا بات چیت کا۔ اوباما جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ایران سے JCPOA ایک ایگریمنٹ کیا کہ صرف 3% نیوکلیئر فیول بنائیں گے۔ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے اس ٹریٹی کو ہی ختم کر دیا، تو ایران 60% پہ چلا گیا۔
90% ہونا چاہیے آپ کو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے. اب کون ذمہ دار ہے اس کا بولیے؟ اب جنیوا میں بات چیت ہو رہی تھی, تقریباً بریک تھرو ہو گیا تھا, اور جیسا بریک تھرو ہوا یہ گوری چمڑی کا ٹرمپ جو ہے بنیامین نیتنیاہو کے اشارے پر یہاں پر ایران پہ حملہ کر دیا اور پورا علاقہ جو ہے وہ ٹرموائل میں آ گیا. اب بتائیے دبئی کا ایئرپورٹ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, فلائٹس کینسل ہو رہے ہیں, ایک افراتفری کا ماحول بن چکا ہے پورا, اور آئل پرائسز بڑھ جائیں گے اور اس کا اثر بھارت پہ ہی پڑنے والا ہے. ہم تو 80%, 25% تو آئل تو امپورٹ کرتے ہیں ہم. اگر $1 $2 بھی بڑھ گیا تو کتنا بڑا ہم پہ بوجھ پڑ جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں, اور صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے سے بھارت سرکار, مودی سرکار اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی. ان کو یہ پوری کوشش کرنا چاہیے. یاد رکھیے اگر یہ آگ پھیل گئی جنگ کی تو ظاہر ہے یہ تمام ممالک میں اب حملے ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا نقصان بھارت کے ہی ان قریب 1 کروڑ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہاں پر اور اپنے گاڑے خون کی کمائی سے بھارت کو فارن ایکسچینج بھیجاتے, ان کا مستقبل کیا ہوگا پھر؟ سر یہ پورے پرکرن میں اپنے پڑوسی ملک پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بولا نا, میں تو آپ کو بول دیا نا کہ پاکستان بھارت کا نیبر ہے. اسرائیل کے اطراف میں جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں, چاہے لیبنان ہو, سیریا ہو, قطر ہو, ان تمام یہ دونوں کنٹریز جو ہے اپنی شرارت اور اپنے ایول ذہنیت سے اپنے پڑوس میں سکون سے رہنے دیتے کسی کو, اور پاکستان افغانستان پہ حملہ کر دیا, اور اسرائیل جو ہے وہی کر رہا ہے. 19 سینچری کے آغاز میں 2 ہی کنٹریز مذہب کے نام پہ بنائے گئے تھے اور دونوں ناکام فیل سٹیٹس ہیں. یہ آپ کے سامنے مثال ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. ایک تو جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کا 75 سال سے, اور ایک ریسسٹ اور ڈسکرمنیٹری اسٹیٹ اگر کہیں دنیا میں ہے تو اسرائیل ہے, اور یہ پاکستان کبھی بھی بھارت کو سکون سے رہنے نہیں دے گا. ہمیشہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے اور پروموٹ کرتا رہے گا.